بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین حبیبنا ومحبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا وسندنا ماوانا وملجانا محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ وصلی اللہ تعالی علی الطاہرین المطہرین واصحاب المکرمین المعظمین واولیاء امتہ وامتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حضور ذات گرامی سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول مسلمانوں، تھوڑے سامنے میں ایک مشہور
قرآن مکرم کی عبارت پیش کی ہے اور چونکہ پرسوں حج المبارک ہے اتوار نو اتھے اتوار نو تو ساڑھے اتھے ایک دن بعد دا چند اس دی رعایت نال اور اس دے حوالے دے نال چونکہ حج نال انہاں آیات کریمہ دا بڑا گہرا تعلق ہے. کئی مرتبہ تسی سن چکے ہو، اج بھی دہراون واسطے میں وہی مضمون پیش پہ کردا. بلکہ قرآن جڑی کتاب ہے مسلمانوں دی اور اللہ دی کتاب مسلمانوں والے آئی ہوئی، یہ جتنی دہرائی جاوے اتنا فائدہ دیندی ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا آگے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح دے وقت قرآن دا پڑھن والا جدوں دربار خداوندی پیش ہوئے گا کہ جڑا روز صبح تلاوت کرتا ہے اس کتاب دی ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے قرآن اتھے گواہ دی حیثیت نال پیش ہوئے گا اور عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ اے جڑا بندہ اج تیرے دربار پیش ہویا ہے اے وہ آدمی ہے جس دا میرے نال روز دا ساتھ رہا اور ہر صبح اٹھ کے اے مینوں پڑھدا رہا، میری تلاوت کردا رہا. تھوڑا کی دل آندا ہے قرآن جن دے حق وچ گواہی دے رب مڑ اون دے خلاف فیصلہ کرے. اس واسطے بزرگاں نے سانو حکم فرمایا کہ تلاوت کرو، قرآن نو پڑھ. اور قرآن نے خود فرماتا کہ جڑا صبح دی تلاوت ہے وہ گواہی ہے. چنانچہ جڑے لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے انہوں نے چاہیے کہ تلاوت کر لین، بے شک ایک صفائی کیوں نہ کر لین، ایک رکوع بھی کیوں نہ. اور جڑے نہیں پڑھ سکے سعادت تو محروم رہن وہ سن لین، سننا تے پڑھنا ہی کچھ ہے. چنانچہ میں تھوڑے سامنے پیش کی ہے عبارت. حج دے نال اس دا بڑا قریبی تعلق ہے ان آیات دا، کیونکہ اس دے وچ حج دا ہی ایک واقعہ بیان کیتا جا رہا ہے جس جڑے حج دے ارکان ہیں انہاں وچ ایک رکن ہے بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تسی کئی مرتبہ ترجمہ بھی سن چکے ہو، تمہیں یاد ہوگا کہ اللہ نے ان دو چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں دا تذکرہ فرمایا کہ تحقیق صفا پہاڑی اور مروہ، کوہ صفا اور کوہ مروہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے اللہ دی یادگار ہے. یہ کی ہیں؟ اللہ دی یادگار شاعر. یادگار تمہیں پتا ہے، تساں لاہور ہی جڑے گئے اس ڈٹھا اس نے یادگار پاکستان، اس ایک مینار بنے ہوا ہے تے اقبال پارک دے وچ وہ بڑا مینار بنا کے تو آندے لوگ کہ یہ جی یادگار ہے پاکستان، حکومت نے تعمیر کروایا. کیوں ہے کہ ایک زمانے دے وچ یعنی 1940 دے وچ اسے جگہ اتے جتھے اج یہ مینار کھڑا ہے مسلمان اکٹھے ہوئے تے انہوں نے ایک عہد کیتا، ایک قرارداد پاس کی کہ بھئی مسلمانوں ہندوؤں نالوں وکھرا ایک ملک چاہیے. اور پھر اس وعدے دے مطابق سب نے کوشش کی اور او جتھے وعدہ کیتا گیا ہا اتھے آج او یادگار بن گئی اس وعدے دی جیڑا وعدہ پورا ہو گیا. اگر یہ وعدہ کیتا ہوا یہ قرارداد لکھی ہوئی پوری نہ ہوندی، پاکستان نہ بندا تے کی تھوڑا دل آندا آج یادگار بندی نہ بن. معلوم ہویا یادگار اتھے بندی ہے جتھے کیتے ہوئے وعدے پورے ہو جائیں. اور یادگار پاکستان تسی ویندے ہو تو تواڈے سامنے ایک کہانی ہمدی ہے، تسی کسی پوچھدے بھی ہو میاں کیا مینار ہے تو یہ آندا ہے کہ بھائی اتنے پاکستان بناون واسطے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو نہ ایک لکھی آئی تحریر ہے
کہ بھائی یہ ملک بننا چاہیے، اس کا نام پاکستان ہونا چاہیے. جدوں بن گیا چنانچہ اس جگہ تے حکومت پاکستان نے ایک مینار تعمیر کیتا اور اس کا نام رکھ دیتا یادگار پاکستان. گویا مینار نو ویکھنا اس وقت دی یاد دلاونا ہے، اور یادگار دے لفظی معنی بھی یہ ہیں جدوں کسی چیز دی یاد آ جاوے، جنوں دیکھ کے کسی چیز دی یاد آ جاوے. تے اے جڑا مینار ہے اینو ویکھ کے یاد کس دی آندی ہے؟ اس تحریر دی جیڑی پاکستان بناون واسطے کیتی گئی ہے، لہذا اس کا نام بن گیا شاعر پاکستان، یادگار پاکستان. انہیں اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اے یادگار خدا ہے. جڑا صفا ہے تے جڑا مروہ ہے، یہ جڑے دو کوہ ہیں چھوٹی چھوٹیاں پہاڑیاں نے، اے اللہ دی یادگار ہیں. ہن جویں اس مینار نو ویکھ کے پاکستان بناون دا او عہد اولی یاد آ جاندا ہے تے وہ کہانی اگوں سامنے پھر جاندی ہے، اور اس مینار دے نال اسے کہانی دا ہی تعلق ہے. بعین ہی صفا اور مروہ پہاڑیاں دے نال اے رب دا تعلق ہے کہ انہوں ویکھیاں رب یاد آ جاوے. او رب دی یاد دا نشان ہے، رب دی یاد دا نشان ہے. کیا اتھے اللہ تعالیٰ نے مجلس فرمائی آئی، یا اللہ اتھوں چل کے گزر گیا ہا، یا اتھے اللہ کوئی قرارداد پاس کیتی آئی؟ اللہ ہے انہاں ساری چیزاں تو پاک، بمن تو ہی تے اٹھیون تو ہی تے کھاون تو ہی تے پیون تو. ہن یادگار مڑ کیوں رب فرمائندا؟ بالکل سیدھی گل ہے، 1000 مرتبہ تساں سنی ہوئی ہے، تانوں یاد ہے، تانوں پکی ہوئی ہے، تے میں ثواب دی خاطر دہرائندا پیا تے تساں سنو دے پیا. گل یہ ہے کہ رب دی یادگار کتھے بنی؟ جتھے ایک خاتون نے اپنے شوہر نال کیتا ہویا وعدہ پورا کیا. بظاہر یہ کہانی نے مختصراً کہانی کی ہے، تسی وہ بھی کئی باری سنی ہے، مگر اس کا پس منظر ذرا مزہ دیندا نال بیان کیتا جاوے تا کہ حضور اسماعیل دی والدہ گرامی ہاجرہ علیہ السلام انہاں اُتے سوکن پئی دوئی بیوی آئی ابراہیم علیہ السلام دے گھر، اسماعیل دے والد ابراہیم دے گھر دوئی بیوی آئی. دوئی بیوی نے آگے گھر اکٹھا رہنا شروع کیتا تو کچھ لڑائی جھگڑا تے تلخی تے کھٹ پٹ شروع ہو گئے. چنانچہ اس بیگم دوسری نے آکھیا ابراہیم نو، سیدنا ابراہیم نو، کہ سانو وکھرے گھر بنا. آپ نے فرمایا میں غریب درویش آدمی ہاں، میرے کو وکھرے گھر کوئی نہیں، میں نہیں بنا سکتا، اتنے کٹھیاں رہو. چنانچہ کچھ دن پہ پھر انہوں کا مطالبہ تیز ہو گیا، تے مطالبہ اتنے تک بڑھیا کہ ابراہیم اگر تسی میرے نال محبت کرتے ہو تے اس نو ہاجرہ نو اور اس دے چھوٹے بچے نو ایک ایسی جگہ تے چھوڑ آؤ جتھے نہ پانی ہوئے تے نہ کھانا ہوئے تے نہ سایہ ہوئے، بے آب ہو گیا جگہ. ابراہیم نے فرمایا اچھا میں چھوڑے. ابراہیم نے سعادت مند زوجہ نو فرمایا کہ آ میرے نال. بیٹے نو چالا، بچے نو اٹھا لیا، شوہر دے پیچھے چل پئی. شوہر نے اونٹنی دے پیچھے بٹھا لیا، بیوی نو ہی بچے نو، اور چلے شام چوں تے پہنچے مکے. بڑا سفر ہے. اتھے پہنچے اور ایک ایسی جگہ آئی جتھے نہ پانی ہے تے نہ کوئی کھانے کا بندوبست ہے تے نہ کوئی پرندہ نظر. لا دیتا
اتار کے دے آخیا بس میں دونوں خدا دے حوالے کیتا. بی بی نے پوچھا کہ ابراہیم اتنا فرما دیو کہ ساڈے اتنے آنے دا مقصد کی ہے. اس بیابان آپ نے بولنا بھی نہیں آ, حکم اے ہا بیوی دا کہ گل بھی نہیں کرنی. جی رب تو میاں بولن تو ہی پاک ہویا, تے گل کرن تو ہی پاک ہویا, تے اشاریاں تو ہی پاک ہویا, تے تشبیہاں تے تمثیلاں تو ہی پاک ہویا. ہن اے سوچ لینا کہ بندہ کیڑا ہے چھڈن والا, وہ اللہ دا نبی ہے. وہ کوئی آدمی ایویں فضول جہا نہیں کہ جڑا عورت دے آکھے لگ کے ٹر کے تے ایک بیوی نو خراب کرن واسطے تے ضائع کرن واسطے ایک جنگل وچ پہ چھوڑے. دو بیویاں دے درمیان ایک او بندہ ہے جڑا اللہ دا نبی ہے, برگزیدہ نبی ہے, اور جس دیا تعریفاں کردہ قرآن تھکدا نہیں. عجیب عجیب رنگ ہے. ایک جگہ تے ایسی گل کردا ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ کتنے پیار نال آندا کہ تحقیق ابراہیم بڑا درد مند تھا اور تحمل والا اور علم والا. ابراہیم دی درد مندی دی گواہی پیا دیندا ہے رب. او درد مند جس دی رب گواہی دے, کیا وہ ایڈا بے درد ہو سکتا ہے کہ بچے تے بیوی نو جنگل چ ان ابراہیم لأواہ حلیم پہ فرمائندا. درد مند سی, وہ بڑا درد والا سی, وہ درد دل رکھدا سی. تے جیڑا درد دل رکھدا ہوئے وہ کسے نو لگے ہوئے کنڈے دی پیڑ خود محسوس کردا, کیونکہ ایک درد مند اسیں ڈٹھا. جس دن آڑا ساڈا رابطہ ہے اس درد مند دی درد مندی بھی دتی آئی کہ اے آپ سیر تے تشریف لے جاندے ہوویں تے پچھو مارکا ٹرے جاندے ہوویں تے مگروں کسے نو تھوڑا آونا تے اگوں اس درد مند دے منہ چ نکلا ہو بسم اللہ پچھلے. اے درد ہے, اے احساس ہے, اور اے ایک روشنی ہے. سمجھو اس درد مند نو ویکھدیاں ہویاں تسی یہ ویکھ سکدے ہو کہ ابراہیم بے درد نہیں ہو سکتے کہ اپنے بچے اور بیوی نو بے آب و گیا جگہ دے اوتے ضائع کرن واسطے سکتے. چنانچہ ابراہیم نے بولنا نہیں آ, بیوی دا حکم آ کے اس نال گل بھی نہ کری تے اینو بھڑی تو بھڑی جگہ تے سٹ کے آویں. چنانچہ ابراہیم نے رب لے اشارہ کیتا, آپ دے منہ تے میں بولنا نہیں بھئی یہ خدا دا حکم ہے. ابراہیم نے کیا کہ حاجرہ نو اے خدا دا حکم ہے. جدوں اے حاجرہ بی بی نے ویکھیا تے حاجرہ نے فرمایا اچھا اے لفظ ہیں بی بی حاجرہ علیہ السلام دے کہ اچھا اگر سانو خدا نے اتنے بھیجیا ہے تو سانو خدا ضائع نہیں کرے. اے لفظ تاریخی جملہ ہے بی بی حاجرہ دا کہ اگر تسی خدا دے حکم نال سانو اتنے چھوڑی جا رہے ہو تے واللہ سانو خدا ضائع نہیں کرے. ابراہیم واپس ہو گئے, ایک سوکن دے آکھے, سوت دے آکھے, دوجی بیوی دے آکھے, انہوں اتھے سٹ آئے. ہوں یہ تک گل رڑے پہ چڑھ دی ہے. یہ رب دے ہیں طریقے, یہ ہے عادت الہیہ. اگر تم سمجھ جاؤ اس گل نو, یہ ہے اللہ دی عادت کہ کم جڑے آپ کریندا ہے نا اس دے الزام لوگاں دے منہ تے رکھیندا. کسی نے منصور تو پوچھا, حسین بن منصور حلاج تو, کہ یار اپنا شیطان دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ شیطان عزازیل دے متعلق تکبر عزازیل راہ خار کر دے, او عزازیل جس تے لانتاں بھی ہیں رب دیاں بھی تے مخلوق دیاں. تے جناب حسین بن منصور حلاج آکھن لگے کہ جی میرے نزدیک شیطان دا بڑا اعلیٰ مقام. حسین دے خلاف, حسین بن منصور دے خلاف, اصل نام دا حسین آ, نہ ہو گیا منصور مشہور. منصور انہوں دے والد دا نام. چنانچہ عرف عام ہے منصور نے جس نے پوچھا لوگوں نے کہ بھائی کی خیال ہے تیرا, تو اس نے آ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک مقام بلند تے فائز ہے. یہ ہن ایک انسان دی, ایک درویش دی اپنے دل دی گل مگر اپیل کر دی. یہ گل جہاں بندہ پڑھتا ہے تو چنگی لگتی ہے, بھڑی نہیں لگتی. سن لو تسی, وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس واسطے شیطان نو بڑا عظیم سمجھدا. اللہ بھی انہوں عظیم آکھیا ہے ویسے کئی جگہ,
کہ بہت بڑا ہے شیطان. بھائی بیک وقت ساری دنیا دے وچ ہر انسان دیاں رگاں دے وچ خون نال گردش کردا، ان دی عظمت ہور اس تو وڈی کی ہو؟ یہ ساڈیاں حدیثاں جو پڑھے کہ اتنی بلا ہے کہ ہر انسان دی رگاں دے وچ جویں خون گردش کردا ہے اوویں یہ شیطان گردش کردا ہے. اس دی قوت شیطنت. بہرحال زیادہ گل نہیں کرنی. انہوں نے فرمایا جی کہ میں یہ سمجھدا میں شیطان نال ہمدردی ہے مینوں، اور میں شیطان نو بہت بڑی چیز سمجھنا اس واسطے کہ فعل تو سارے ہیں مالک دے. یہ ضروری ہے، اس تے ایمان بھی ضروری ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ساریاں قوتاں رب والوں آئیاں، سارے کم اس سے کاریگر دے ہیں، کوئی ہور طاقت بھی نہیں اس دنیا ہے. جدوں کسی نے اس دنیا چ رب دے مقابلے چ کوئی طاقت سوچی سمجھی یا نظریہ قائم کیتا اس دا، یا اس طاقت نو کوئی وجود عطا کیتا، تو وہ کی ہو گیا؟ شرک. تے وہ بن گیا مشرک. تے مشرک دی بخشش. فرمایا فعل تو سارے فاعل حقیقی دے ہوئے، مگر اس نے اس الزام نو جڑا اپنے منہ تے ملیا ہے نا تے سینے نال لایا سو، صدیاں بیت گئیاں اور اج بھی آندا میں شیطان ہی ہاں. میں شیطان دی عظمت سمجھدا اور بڑائی. یاد رکھو یہ عادت الہیہ ہے. ابراہیم نو دوئی بیوی نہیں پہ حکم فرمائندی، یہ اصل ہے جو سے مولا کریم دا حکم ہے، مگر یہ اس دی مرضی ہے کہ وہ جس جگہ تو چاہے حکم دے دے تو بول لے. بولے نہیں ہے موسیٰ دے نال، بولے موسیٰ دے نال تے درخت چوں بولیا تے اگ چوں بھی بولیا، یعنی نار دے وچوں نور بولیا تے ایک مخلوق شجر دے وچوں رب تعالی بولے. اور اس درخت دے بولن، اس درخت دے نال ہم کلامی دا موسیٰ نو کی انجام تے نتیجہ ملیا کہ موسیٰ نہ رہا کلیم اللہ ہویا. اس درخت دے نال ہم کلامی دے نال جناب موسیٰ کی ہو گئے؟ کلیم اللہ ہو گئے. گویا یہ گل پایا ثبوت نو پہنچ گئی کہ وہ درخت نہیں بول سکتا ہوندا تے نہ درخت بولدے ہوندے ہیں، بلکہ وہ بولاون والا بولدا ہے تے اتھے درخت دے وچوں نہیں بولیا، خود بولیا. مگر شجر فرمایا تے نار بھی فرمائی تے شجر بھی فرمایا. ہاں جی، اگر شجر دے وچ دے نال ہم کلامی دے موسیٰ بن سکتا ہے لا الہ الا اللہ تے موسیٰ کلیم اللہ، تے بیوی دے آکھے حاجرہ نو چھڈن والا، حکم منن والا ابراہیم وہ غلطی تے نہ ہن، بلکہ وہ کلام خدا بندی ہی پہ سن دے ہیں اس جگہ تو. یہ گل ہوندی ساری سنن دی. جڑے سنن والے ہوندے انہاں نوں ہر پاسوں اللہ دی آواز سنیندی ہے. جڑے نہیں سنن والے ہوندے انہاں نوں قرآن ہی نہیں چنگا لگدا جڑا خاص رب دا کلام. یہ بھی تانوں یاد ہو سی کہ چکی تے ٹیوب ویل چلے تے ٹو ٹو دی آواز آوے تے سائیں کسے چاہیے کان اتا کرن فرماون سنو نا حق 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 دی آواز پئی. ہن آواز تے ٹو ٹو دی آئی تے سارے آندے اسے ٹو ٹو پئی ہوندی ہے، مگر وہ ایک بندہ وچوں آندا ٹو ٹو نہیں ہوندی، حق حق پئی ہوندی ہے. گویا ہر آواز اس دے واسطے آواز حق بن گئی ہے. دادا صاحب رحمت اللہ علیہ حضور لاہور والے آپ فرماندے نے کہ مینوں بڑا شوق پہ گیا سما سنن دا، موسیقی سنن دا، گانا. تے جتنا سنا اتنی پیاس بھر کے تے تشنگی تیز ہوئے تے بجھے نہ، سکون نہ آوے. آخر مینوں ایک اللہ دا درویش ملیا، میں انہوں آکھیا میں کی کراں، میں تو موسیقی سندا سن کے مر گیا، پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ دن رات دا کوئی لمحہ ایسا نہ ہوئے کہ گانا بند ہو جائے، میں گانا سندا ہی رہاں. انہوں نے آخیا داتا اپنا داتا تو خیر بات بنے. انہوں نے آخیا علی تو گھبرا نہ، ان قریب تیرے تے او وقت آون والا ہے کہ جدوں کاں بولے گا نا، جدوں کاں تے تینوں انج لگ سی کہ بہت اچھیاں سراں تے طرزاں پئیاں نکلدیاں تے کوئی مغنی پہ گمدا ہے. یعنی اللہ دے درویشاں تے ایسے وقت آ جاندے ہیں کہ کوئی چیز بولے وہ آواز حق ہی ہوندی ہے انہاں واسطے، اور وہ آواز خوش طرب ہوندی ہے انہاں واسطے. ورنہ جڑا کوا ہے تسی کدے سوچو کاں دی بھی کدے سریلی آواز ہوئی، ایڈی بے سری آواز اس دی کاں دی، اور کان وچ لگنی، جس ویلے بولے اسے ویلے بھیڑا لگنا. یہ تھوڑا کی خیال ہے؟
میں غلط ہے نا؟ کان دا کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ اس ویلے بولے تو دل نو کسی ویلے چنگی لگ پوے، نہیں تا کبو گگیاں فاختاواں بولدیاں، کوئل بولدی ہے، چڑیاں بولدیاں، سر لے کسی چ بولدیاں، اور جڑا ہی بولن بھڑے نہیں لگتے. بعض وقت کچھ پرندے چہچہاندے اتنے اچھے لگتے ہیں. صبح باغ یا باہر نکلو تو جی چڑیاں بولدیاں پہ ہوندیاں یا کوئی ہور پرندے تو ایک موسیقی ہوندی ہے عجیب طرح دی، ایک ترنم ریزیاں ہوندیاں اور آدمی ایک لطف محسوس کردا. مگر اے ماسٹر ایسی چیز ہے کہ بیچارہ صبح ہوئے یا دوپہر ہوئے یا شام ہوئے عجیب بولدا تے ٹھا لگدی ہے. مگر جڑا اللہ والا ہوندا اس دی ایک گواہی پہ ہوندی ہے کہ اللہ والا دے کان ایسے ہو جاندے ہیں، وہ بذات خود ایسا ہو جاندہ ہے کہ کان جی بھدی آواز دا پرندہ بھی بولے تو اندے واسطے موسیقی ہو جاندی ہے. کہ پیغمبر دی بی بی پہ بلندی ہے، یہ کان نہیں پہ بلندہ ہے. وہ بیگم آئی پیغمبر دی نبی دی صحبت رمن والی عورت نو ہی عورت نہیں سے آکھنا چاہیے، کیونکہ نبی دی صحبت کون کر سکتا ہے؟ جڑا نبی دی صحبت دے قابل ہے، جڑا نبی دے کول رمن بمن دے قابل ہے. اسی کیوں پٹنے ہیں تے عائشہ نو یاد کر کے رونے ہیں؟ اے او خاتون محترم سن، او خاتون عظیم سن کہ پیغمبر دے نال ایک چادر وچ لیٹی ہوئی ہے خاتون تے پیغمبر نال رب گلاں پیا کردا ہے تے وہی پئی. عائشہ فرماندی ہے میں مینوں فخر ہے اس گل تے کہ کسے نو یہ اعزاز حاصل نہیں ہویا جو مینوں ہویا ہے. میں ایک چادر دے وچ ایک چادر اوڑھ کے میں اور میرے شوہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوندے ساں تے رسول نال رب گلاں کردا وہی ہوندی ہے. یعنی رسول اللہ دے کول عائشہ دا ہوں. اچھا اور یاد رکھو کہ وہی پیغمبر دے ادام دیئے جدوں نہ پیغمبر خود غیر رہندا ہے تے نہ پیغمبر دے کول کوئی غیر موجود. وہی دی صفت ہے، وہی دے واسطے یہ ضروری ہے کہ اللہ دی وحی اللہ دا کلام ادو ہوندا ہے پیغمبر نال جدوں نہ پیغمبر دعا بندہ ہوئے تے نہ پیغمبر کول کوئی اور دعا بندہ ہوئے. سمجھ آئی میری؟ پیغمبر دا وجود بھی نہیں ہوندا، رب ہی رب نال کردا ہے تے رب ہی رب دی ہاں اللہ دی ہوندی ہی میں گل ہے، یہ ہوندا ہی مسئلہ ہی میں. مگر معلوم ہویا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ دا اتنا مقام بلند سی کہ ایک چادر وچ لیٹیا ہویا رسول اللہ دے جسم نال جسم مس پیا کردا ہے تے وہی اللہ دی دے آمن وچ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوندی. اور ایک باری نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوندا. تو معلوم ہویا کہ عائشہ نبی دی غیر، اگر عائشہ ٹھیک ہے رسول خدا دا مقام بلند ہے، رسول خدا دی اس زوجہ محترمہ دا مقام بہت بلند ہے، اسی حساب دے نال جناب ابراہیم دی بیوی بھی غیر نہ ہے. اگر وہ غیر ہوندی اس دا حکم نہ منیا جاندہ، کیونکہ حاجرہ نو جو مقام ملیا ہے اج صدیاں تو اج تک ہے اور قیامت تک رہے گا اور قیامت دے وچ بھی رہے گا. اجے میں تم ترجمہ پورا نہیں سنایا، تو ترجمہ سنی نا. جو جناب حاجرہ نو مقام ملیا وہ سارا بی بی دی وجہ تو ملیا. بی بی ضد نہ کر دیاں، بی بی حکم نہ کر دیاں کہ ابراہیم مینوں نہیں پتا اینوں چھڈ کے آ جنگل وچ. نہ حاجرہ جنگل وچ جاندی تے نہ اتھے بےتاب ہوندی تے نہ اس بےتابی دے بعد مڑ کے دیکھدی تے نہ اسماعیل ایڑیاں رگڑدا تے نہ آب زمزم نکلدا تے نہ اج کوہ صفا اور کوہ مروہ شاعر اللہ بندے تے نہ اج آب زمزم آب شفا بندا. گھرے بیٹھی رہندی گل ہی نہ ہوندی. معلوم ہویا اگر حاجرہ نو مقام ملیا ہے اپنی بےتابی دا اپنی محنت دا تو اندے وچ حصہ جناب سارا دا بھی ہے. اس مزید اگے تے مولانا روم آندا ہے کوہ طور از نور موسیٰ شد برس. مولانا فرماندے ہیں طور نے موسیٰ نو کچھ نہیں دیتا، موسیٰ دے نور نے طور نو طور بنایا. طور نے کچھ نہیں دیتا موسیٰ نو، بلکہ نور موسیٰ تو طور نو حصہ ملیا اور آج وہ کوہ طور متبرک مقام. موسیٰ دے اتھے جامن نال معلوم ہویا نتیجے اس تے سی پہنچے
کہ جس مقام تے اللہ دے بندے دا پیر لگ گیا گویا اس بندے دی نورانیت اس مقام نو حاصل ہو گئی، تے جس مقام نال اللہ دے بندے دا پیر مس ہویا او مقام دا نام کی بنیا شاعر اللہ۔ اللہ دی یادگار اس وقت تک نہیں بندی جب تک اللہ دا بندہ انہوں ہاتھ نہ لائے۔ تو معلوم ہویا کہ بندے دی یاد ہی رب دی یاد ہے، ایویں دنیا بھلی پئی ودی، اس بندے نو یاد کرنا ہی رب نو یاد کرنا ہے۔ لے تسی میرے پیغمبر دا نام کٹ دیو اپنے دین چوں، کیتی رکھو رب نو یاد، رہ کی جاندا صفا مروہ ہٹا لو کعبے دے حدود چوں، تے مقام ابراہیم جتھے ابراہیم دا پیر لگویا وہ بھی ہٹا لیو، تے آبے زمزم بھی ہٹا لیو، تے پیچھے رہ کی جاندا۔ تے حج کتھے ہوندی ہے؟ حج کعبے وچ نہیں ہوندی، نہ حج مکے ہوندی ہے نہ حج کعبے ہوندی، حج ہوندی ہے عرفے وچ، عرفات وچ، مناء وچ، مزدلفے وچ، عرفات وچ۔ یہ ترائے جگہ ہیں، ایک ہے مقام مناء، اگلا ہے مزدلفہ، اگلا ہے عرفات۔ مڑ میں پہلے جامنا تے مڑ ہٹ دے آمنا، انہاں وچ بھوالی مارن دا نام حج ہے۔ یہ تسی بیٹھے رہے سوچندے اس بعد لوگ بھئی پتہ نہیں کی پڑھنا پوندا، اتنے کچھ بھی نہیں، نماز نہیں پڑھنی پوندی۔ حج دے ٹائم اتنے نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی گل ہے، بلکہ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظہر تو لے کے مغرب تک، ظہر دے وقت تو لے کے مغرب دے وقت تک اگر کوئی بندہ راہ جاندا پیا جس دا ارادہ بھی نہ ہوئے حج دا، تے احرام بھی نہ بدھویا ہوئے، تے نیت بھی نہ کیتی ہوئے، اور راہ جاندا پیا مقام عرفات چ لگ جاوے تو بھی حاجی ہے۔ کی ہے؟ اتھے بھی ایک وعدہ پورا ہویا ہے، اتھے بھی ایک وعدے پورے کرنے والے ملے ہیں۔ نال پیا ہی جبل رحمت جتھے ساڈا بابا تے ساڈی اماں ہوا بچھڑے ہوئے ملے ہیں، عرفات نو مقام ملے ہی تاں ہے، نال ہے جبل رحمت اس دا نام ہے اپنا، تے وہ مقام ملاقات ہے دو بچھڑے ہوئے محبوباں دا، حوا دا آدم دا، اتھے ملے۔ اللہ نو وہ ملنا بچھڑ کے ملنا ایڈا پسند آیا، فرمایا اس میدان چو پیشی تو مغرب دے درمیان اس تاریخ جیڑا لگے وہ حاجی ہے، تے حاجی کیڑا ہے جس دے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ حج دا مطلب ہی ہے ایک ہو گیا عرفات دا مقام۔ اگو مناء نو لے لو، مناء نری خاندان ابراہیم دا نشان ہے۔ ایتھوں اسماعیل آئے، ایتھے ابراہیم آئے، ایتھے ابراہیم نے اسماعیل دی انگلی پکڑی، انج لے کے ٹرے، انج بیٹے نو لٹایا، انج اس تے چھری چلائی، انج شیطان نے رستہ روکیا۔ ہن شیطان نو بھیڑا پئی دنیا آندی ہے، یہ نہیں سوچ دی بے شیطان راہ نام دا تے ابراہیم توڑ بھی نہ پڑدا۔ اے سیڑھیاں ہیں میرے دوست، سیڑھیاں جویں حسین نو یزید نے سیڑھی مہیا کیتی، آپ ذلیل ہو گیا، آپ پست ہو گیا، آپ تباہ و برباد ہو گیا، خود وہ ایک ایسی چیز بنیا کہ خاک نال خاک ہو گیا، اور دنیا انہوں برا تو برا پہ آندی ہے۔ مگر حسین یزید دے اتے پیر رکھ کے، سیڑھی دے اتے پیر رکھ کے مقرب بارگاہ خدا بندیا حسین ہو گیا۔ چنانچہ عرض ہے کہ مناء نو دیکھ لو، یہ تمام حج پہ مکمل ہوتا ہے ابراہیم دے سلسلے بس۔ مقام ابراہیم کعبے دے وچ حضور ابراہیم دا نقش پا، اور کچھ نہیں، پیر دا نشان۔ آب زمزم اللہ دے بندے دے پیر دی رگڑ نال نکلے ہویا پانی۔ صفا مروہ اللہ دی ایک درویش خاتون دا چلنا اتھے تے ٹرنا۔ گل کتھے آ مکی کہ اللہ دے بندے دا جتھے پیر لگ جائے، ہاتھ تا بڑی چیز ہے، ہاتھ تا بڑی چیز۔ اللہ دے بندے دا جتھے پیر لگ جاوے وہ جگہ رب دی یادگار بن جاندی ہے، اور ان دے اتے بجن والے تے آمن والے تے ٹرن والے حاجی کہلاندے ہیں۔ فرمایا اے اللہ دے شاعر ہیں جڑے اتھے آمن، انہوں چاہیے کہ وہ طواف کرن،
اور جنا طواف کرن گے تو کی ہو جاسن فإن اللہ شاکر بالشاکر علیم، او شاکر بندے بن جاون گے شکر کرن والے، تے اللہ دا شکر جڑے بندے کردے ہیں اللہ انہاں نوں جاندا ہے، تے جڑے اللہ دے شاکر ہوندے نے او کوئی چھوٹا مقام نہیں ہوندا۔ اللہ دے بندے دا جتے پیر مس ہویا، جڑا بندہ اس جا تے جا کے بھجیا وہ بندہ بن گیا شاکر۔ کون بن گیا؟ شاکر۔ تے شاکر کون ہوندا ہے؟ اللہ فرمائندا ہے قلیلا من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں میرے جڑے شکر کردے ہیں۔ ہن جے تسی اسی آپ دے عمل اللہ ویکھیے تے ساڈے کول رب دا شکر نہیں ہوندا، تے رب دے شکر دے مقامات ٹھڈے پانی دا گھٹ بھر کے بھی شکر ادا کرنا پے جاندا ہویا، رب دا شکر ہویا قدم قدم تے سانو رب یاد ہی نہ آمد ہویا۔ ہن اس دا مطلب ہے قلیلا من عبادی شکور، اللہ فرمایا بہت تھوڑے لوگ میرا شکر کردے ہیں، اسی تے گویا محروم ہو گئے۔ ہن سانو یہ سعادت کیویں ملی؟ جتھے بھی بھاویں او صفا مروہ ہے تے بھاویں اے مقام ہے تے بھاویں کوئی ہور مقام ہے، جتھے بھی کسے اللہ دے بندے دا پیر لگ گیا، جیڑا بندہ اتھے آ گیا وہ شاکر بن گیا، تے جیڑا شاکر بن گیا انہوں اللہ فرمائندا ہے فإن اللہ شاکر علیم، میں شکر کرن والے ہیں۔ تائیں او احسان صاحب دا شعر یاد آ گیا، وہ فرماندے نے دانش خدا کا شکر مجھے عشق کے لیے، دانش خدا کا شکر مجھے عشق کے لیے، ارے بندہ بھی وہ ملا ہے جو مولا دکھائی دے، دانش خدا کا شکر مجھے عشق کے لیے، ارے بندہ بھی وہ ملا ہے جو مولا دکھائی دے، بندہ بھی وہ ملا۔ آندا اللہ دا شکر ہے دانش کہ مینوں عشق جس بندے نال ہویا، یہ بھی خدا دا شکر ہے کہ جس بندے نال عشق ہویا وہ بندہ مینوں مولا نظر آندا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی استاد دا شعر ہے کہ یاد تم آئے جہاں، ارے جھک گئے سجدے میں وہاں، ہم نے کعبہ کبھی دیکھا نہ کلیسا دیکھا، یاد تم آئے جہاں جھک گئے سجدے میں وہاں، ہم نے کعبہ کبھی دیکھا نہ کلیسا دیکھا۔ امیر درد شعری سے مضمون تھے، فرماتے ہیں اے درد ہم جانتے نہیں ہیں، اے درد کیا ہے کعبہ، ارے جس سمت ہو وہ دل پر اس کا طواف کرنا، ہم جانتے نہیں ہیں اے درد کیا ہے کعبہ، جس سمت ہو وہ دل بر اس کو طواف کر۔ تے رب کیویں ملدا، محبوب کیویں ملدا، کچھ کم کیتے ہیں نہیں ملدا۔ اس کو ملنا ہو تو ملتا ہے وہ خود ہی آ کر، پتہ نہیں کس کا شعر ہے بہت، ان کو ملنا ہو تو ملتے ہیں وہ خود ہی آ کر، آنکھوں کی طرف سے نہ صحیح دل کی طرف سے، آنکھوں کی طرف سے نہ صحیح دل کی طرف، ملنا ہو خود مل لیندا ہے، ملن دے طریقے تلاش کر لیندا ہے، ملن دے بہانے بنا لیندا ہے، سانو بیٹھیاں نو ایتھے بلا لیندا۔ اے اون دے ملن دے بہانے ہیں، اے اس دے ملن دے طریقے ہیں۔ اللہ دے بندے دے جتھے پاؤں لگے، اللہ دا بندہ جتھے جتھے رہیا، اللہ دا بندہ جتھوں جتھوں پانی پیندا گیا،
ایویں نہیں؟ ہوں تسی پھر آکھو کہ میں اج کچھ زیادہ ہی فراخ دلی چاہیا بیٹھا، مگر دیانت دیاری نو نہیں چھڈنا چاہیے۔ گرو نانک نو ویکھ لو، جتھے مجھی چرائیاں اتھے گردوارا، جتھے جمیا اتھے گردوارا، جتھے غسل کیتا اتھے گردوارا، جتھوں پانی پیتا اتھے گردوارا، جتوں لنگدا گیا اتنے نشان بنتے گئے۔ اج او سکھ ٹردے نہیں تے بابا ننکانا صاحب تے اگوں حسن ابدال صاحب تے جتھے جتھے چلے جائیں۔ کی مطلب ہے؟ مطلب کی اللہ والے جتوں لگتے گئے اللہ دیاں یادگاراں بن گئی۔ ہوں اسی تعصب تو کام نہ لئیے، اللہ بڑا وڈا ہے تے ان دی مخلوق بڑی وسیع ہے، پتہ نہیں کس کس طریقے نال اپنی مخلوق نو اس نے اپنے لے راغب کیتا ہوا تے جیڑا راغب اس ویلے نہیں ہوندا اس بھی کدے جاونا ہے، وہ بھی اس ویلے راغب۔ گل تے یہ تھائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی سانو ساڈے اعمال نہ ویکھے، ساڈے دلاں نو اپنے اللہ راغب کر لوے، مگر الحمدللہ مینوں اے میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ یقیناً اس نو اسی پسند ہاں۔ اس دی پسندیدگی نہ ہوندی تے سانو انہاں جائیں تے نہ لے آندا تے نہ لے جاندا جڑیاں جائیں اس دیاں یادگاراں ہیں۔ اور جتھے جاون نال بندہ شاکر بن جاندا ہے، تے قرآن ہے، قرآن دا بیان پیا کردا۔ ساڈے عمل کی ہیں؟ عملاں دی گل کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو اعمال صالح دی توفیق بخشے، اگر نہ ہوئے تو پھر کی کریے؟ اتنے میاں ہدایت اللہ کا قطع مینوں یاد پہ آندا، فرماندے نے جے میں کو جھڑی سوکنے ہسدیے نی، جے میں کو جھڑی سوکنے ہسدیے نی، نمک چاڑنا نمک چاڑنا ہی دلوں واریاں نو، او جے میں کو جھڑی سوکنے ہسدیے نی، نمک چاڑنا ہی دلوں واریاں نو، انت نظر ہے کنت لڈکڑے دی، انت نظر ہے کنت لڈکڑے دی، اساں روندیاں بازیاں ہاریاں۔ پھر سنو شعر سمجھن دا ساری نہیں آئی۔ جے میں کو جھڑی سوکنے ہسدیے نی، نمک چائی دلوں واریاں نو، انت نظر ہے کنت لڈکڑے دی، اساں روندیاں بازیاں ہاریاں۔ چکڑ بھریاں نو گل لامدا اے تے اعتبار نہ کچھ سنگھاریاں دا، جے میں کو جھڑی سوکنے ہسدیے نی، نمک چاڑ نہیں آیا۔ واہ سبحان اللہ۔ چکڑ بھریاں نو گل لامدا اے تے اعتبار نہ کچھ سنگھاریاں دا، قربان دل جان صدقڑے میں ماہی رحم کردہ گنہاریاں تے۔ فریادو دل برا لئی سارا، کری کرم فراق دیاں ماریاں نو، گھر آ بڑے جاگن بھاگ ساڈے، تے پوے کاری علاج بیماریاں، ملے کاری علاج بیماریاں۔ تے معلوم ہویا کہ اس دی چاہت ہے، اس دی مرضی ہے، جنوں جویں چاہندا ہے لا دیندا ہے۔ الحمدللہ
سانو چنگے پاسے لایا سوں، اسی آپ بیڑے ہیں سانو لایا چنگے پاسے، یہ شک کوئی نہیں کہ اسی برے ہیں، اسی بالکل برے ہیں، میں بڑا برا آدمی ہاں، مگر مینوں لا جو چنگے پاسے چھڈیا سوں، برا بندہ ہی جے چنگے پاسے لگ جاوے تے کسے نہ کسے دن وہ بھی چنگا ہو جاتا ہے، کیوں چنگیاں نال لگیاں چنگا ہو جویندا تے بریاں نال لگیاں چنگے بھی برے ہو۔ ہوں جس نال اسی لگ گئے اس دی چنگیائی چ کوئی فرق نہیں، اس دی اچھائی چ کوئی فرق نہیں، اس دے قدم دا اس دے پیر دا مس جتھے ہویا، ایمان ہے میرا کہ وہ بھی اللہ دی یادگار ہے۔ جناب حاجرہ ولیہ سن، نبی نہیں سن، تے نبی تے ولی اس مقام تے برابر آ جاندے ہیں کہ نبی دا ہاتھ لگے یا ولی دا ہاتھ لگے، رب دونوں جگہ تے موجود ہوں، کیونکہ ولی جڑا ہے وہ عین نبوت دے نور تو ہی ساری روشنی حاصل کرتا ہے۔ ولایت اصل چ نبوت دا ہی روپ ہے، مگر اتنے نہ اندا ولایت نبوت نہیں، مگر کم دونوں دا ہکو ہے، کم ہکو ہے دونوں دا۔ نبوت کی ہے، نبوت بھی ان ابراہیم لأواہ حلیم، وہ بھی رومن والا، نبی بھی روندا ہے تے درد مند ہوندا ہے تے ولی بھی روندا ہے تے درد مند ہوندا، تے جڑے ولی تینوں ملے امت محمدی والے وہ انہاں نبیاں دے برابر شان بھی ہے انہاں دی۔ ساڈا نبی پہندا، تہاڈا نبی فرماندا ہے کہ میری امت دے ولی پہلے نبیاں دے برابر دے ہن، بلکہ اولیاء امتی کام بھی آئے بنی اسرائیل، میری امت کے ولی ایسے ہیں جیسے پہلی قوموں کے نبی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ صفا اور مروہ اللہ دی بن گئی یادگار، اتھے جڑے گئے وہ بن گئے شاکر۔ اللہ تعالی ہر مسلمان نو حج دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دا مطلب یہ نہیں ساڑیاں گلاں دا کہ بھی اتھے نہیں جامنا چاہیے یا وہ حج نہیں ہوندی تے رب دا بندہ جتھے مل جاوے اتھے حج ہوندی ہے، مگر گل یہ بھی ایمان دی ہے کہ رب دا بندہ جتھے مل جاوے اتھے حج ہوندی، اتھے بھی اللہ دے بندے گزر چکے ہیں، اتھوں جتھوں اللہ دا بندہ لگ جاوے اتھوں جیڑا بندہ لگ جاوے اسے دا نام حج ہی ہوندا، ایویں نہیں اور تو گل کہیں تے حج دا معنی ہے زیارت، دیدار، جلوہ، جس نو جتھے دیدار مل جاوے اتھا ہی حاجی۔ یہ مسئلہ بھی پکا، اینوں بھی نہیں سے نظر انداز کر سکتے تے مسئلے اس نو بھی نہیں سے چھڑ سکتے کہ اتھے جا کے بھی بندہ حاجی بنتا ہے، کیونکہ نہ وہ ہو رہے تے نہ یہ ہو رہے، گل ہکا ہے۔ ولی ہوندا ہے تے رب دا مقرب ہوندا ہے تے رب دیاں گلاں سندا ہے، مڑ بھی جاندا ہے تے حاجرہ دے پیراں تے دوڑدا ہے، ولی ہو کے حج کردا ہے۔ کیوں؟ محبت دی انتہا کوئی نہیں تے محبت کرن والا بہ سکدا نہیں، انہوں جتھوں یار دا جلوہ ملدا ہے اتھے ہو جاندا ہے، جتھوں خوشبو پاندا ہے اتھے وہ پہنچدا ہے۔ ہائے ہائے انا ہے باپ انا، مگر پہنتا انی لاج تو رہی ہو یوسف، اندے نو خوشبو پئی ہوندی ہے، خوشبو اکھاں نال نہیں ویکھی جاندی، خوشبو نک نال سونگی جاندی۔ معلوم ہویا محبت کرن والےاں نو ہواواں محبوباں دیاں خوشبوواں بھی دیندیاں۔ سانو نہ آوے تے مطلب یہ نہیں کہ یہ گل ہی کوڑی ہے، سانو نہیں آمدی، یہ ساری اپنی کمی ہے، یا اسی اس قابل نہیں سے، یا اسی اس مقام تے نہیں سے پہنچے کہ ساڈا نک اتنا تیز ہو جاوے کہ محبوباں دی خوشبو سونگ جاوے۔ مگر ایمان دی کرے ہے دل ساڈا بھی ایڈا بھیڑا نہیں، جے کوئی یار آون والا ہوئے تو دل پہلے دسدا ہے کہ کوئی آون والا ہے جی کہ غلط؟ دل سب نو دسدا ہے کوئی سندا ہے یا نہیں سندا، دل سب نو دسدا ہے، دل دا کم ہی ہوئے کہ دسدا رہے۔ وہ مشہور واقعہ نہیں کہ اندھی ہو گئی بھی، ہائے ہائے یوسف دا ان نہیں کردا وتے نا سارے یہ پیو نو نہ کر ہے، ہائے دعا کے محبوبہ دل نواز نو یوسف نہیں اندھا کردا، عشق اندھا کر دیندا ہے تے جڑے عشق دے اندھے ہوندے او ساڈے جے ویکھن والےاں تو زیادہ ویندے ہوندا۔ اللہ سانو بھی عشق دا نہ کر دے، ایسے اندھے ہو جاویے کہ محبت اپنی شیخ دی دے سوا ہر پاسوں اندھے ہو، محبت کدائی نہ لگے دنیا نو لو ضرورت واسطے، لوگاں نو ملو ضرورت واسطے،
معاشرے دے بگاڑ نہ پیدا ہوئے، معاشرے نو چلاون واسطے، اپنے وقت نو تے ماحول نو نبھاون واسطے ہر نو سلام کرو، ہر نال ہاتھ پنجا لو، لوگوں نال گلاں کرو، سب کرو، مگر ایک دل دا ٹکڑا اپنے شیخ دے سوا، اپنے محبوب دے سوا، اس تے نہ پیسہ اثر کرے، نہ روپیہ اثر کرے، نہ کسی دی یاری اثر کرے، نہ کوئی ہور چیز اثر کرے۔ جے دل رہ گیا سالم تے اے جڑا سی لوگاں نو ملنے ہیں یا کھاندے پیندے ہیں یا دنیا اکٹھی کرنے ہیں، کمانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، یہ سارا جائز ہے۔ تو جے دل ادوں ہٹ گیا تو جائز بھی ناجائز ہے، جائز بھی ناجائز ہو جائے گا۔ حافظ نے نہیں فرمایا منانیم کے حلال و حرام نہ شناسا، اجی شراب با تو حلال است تو آب بے تو حرام۔ اے میرے محبوب، میں وہ نہیں کہ میں حلال و حرام نو نہیں پہچاندا، میں حلال و حرام نو بہت اچھا جاننا، مگر میرے نزدیک حلال اور حرام دا معیار یہ ہے کہ جے تو سامنے بیٹھو ہوئے تو شراب پیواں تو وہ بھی حلال ہے، تے جے تو اکھی تو دور ہوئے تو پاکیزہ پانی پیواں تو وہ بھی حرام ہے۔ اے محبت دی گل ادو فخر الدین عراقی بے رخت دین ما ہما کفر است و با رخت کفر ما ہما دین۔ حضور فخر الدین عراقی تیرا چہرہ سامنے نہ ہوئے تے میں باویں لکھ دیندار ہوں، میں اپنے آپ نو کافر سمجھدا ہوں، تے جے تیرا چہرہ سامنے ہوئے تے میں باویں کنٹھے تے زنار پائے ہوئے، میں مڑ بھی ایماندار ہاں، موحد ہاں تے دین والا۔ کیوں؟ دین جیڑا ہے وہ ہے مصطفیٰ دی ذات، علاوہ وجہ مصطفیٰ ہے دین، چہرہ مصطفیٰ ہے دین، ذات مصطفیٰ ہے دین، ذات محبوب ہی دین ہے۔ محبوب نو ہٹا دیو تو دین نہیں رہندا۔ گل پتہ نہیں کیڑی پہ کردا اس وچ۔ سبحان اللہ۔ بہرحال گل میری پوری ہو گئی، فہم وچ آ گئی اسی تواڈے۔ اللہ تعالیٰ تانوں انہاں دے سنن دا تے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، تے مینوں بھی سناون دی تے دل وچ رکھن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، کیونکہ اس دی توفیق دے بغیر ہوندا کچھ یہ پکی گل نے، اس دی توفیق دے بغیر ہوندا کچھ نہیں۔ اے جڑی توحید ہے نا، اینو مننا گناہ کوئی نہیں، اینو مننا عین ثواب اور عین ایمان ہے کہ رب دی قوت نال ساریاں قوتاں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ کوئی چاہ بھی نہیں سکتا، کسی دے دل وچ چاہت بھی نہیں آ سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، نہیں فرمائندا کہ تسی دنیا جہان دی ساری دولت خرچ کر دیو، کسی ایک دل دے وچ محبت نہیں پا سکدے، ولکن اللہ الف بینہم، یہ تو خدا ہے جڑا تواڈے دلاں وچ ایک دوسرے دیاں محبتاں پا دے۔ تو معلوم ہویا کہ ساڈے دل وچ ساڈے شیخ دی اگر محبت ہے، پاون والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ تے ساڈی محبت ساڈے شیخ دے دل وچ اے پاون والا کون ہے؟ ادے بھی بولو تے ادے بھی، باقی ہے ہی جھلا کام، ہے ہی اللہ، ادے بھی تے ادے بھی۔ اے ساڈا سبق ہے قادریاں دا، اسی تے اج ہو بڑے بھڑے گیا سے تے بے عملے ہو گیا سے، مگر اے ساڈے شیخ نو آفرین ہے کہ ساڈے جے گنداں نو خدا دی قسم توحید دی خوشبو ہی نہ دے گیا، توحید دا سبق ہی پڑھا گیا تے اندر ہی رکھ گیا۔ میں نہ لکھ گناہ گار ہو جائیے، وہ نکتا نہیں جاندا جیڑی ساڈے اندر اپنے ہاتھ مبارک، اپنے دستے مبارک، اپنے دستے مبارک نال ساڈے دلیں وچ رکھ گیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، جتھے اللہ والے دا پیر لگیا ہو جا کی بنی؟ بولو شاعر اللہ، اللہ دی یادگار، اوتے تو کی ہے؟ تیرے نال تا اللہ دے بندے دا ہاتھ ملیا پیا، تو کون ہے؟ میں کون؟ ہن آج اسی رب دے بندے دے پیر دی جگہ تے بنے یادگار، تے رب دا بندہ جنہاں نال ہتھاں نال ہاتھ ملیندا گیا، جنہاں دے موڈیاں تے باہیں رکھدا گیا، تے جے اج اسی شاعر اللہ نہ بنیے، اسی کیوں نہیں بن سکتے؟ اسی بھی بن سکتے۔ کیوں؟ جیڑی نسبت صفا مروہ نو سانو گل کرو غلط ہے، جو نسبت صفا مروہ نو ہے کی ہے؟ اللہ دی ایک خاتون، اللہ نو منن والی، اللہ دی ایک ولی آ، ان دے پیر لگے، یہ گل ہے نا۔ تے اللہ دے ایک ولی دا ہاتھ سانو لگا، مڑ
اج تو اگر آپ اپنے آپ صفا مروا سمجھ لئیے، بندے تو آپ مرے سے نہیں گل کرن تے نہ کرے ہے نا، دل چ رکھے صفا مروا تے بی بی ولیا دے پیر لگن، ساڈی جسم دے پہاڑ نو، ساڈے اس خاکی مٹی دے پہاڑ نو اللہ دے ولی دا ہاتھ لگا۔ ایک وہ چیز ہے جیڑی میرے ذہن چ نہیں پی آتی، پیر لگنا ہو رہے، ہاتھ لگنا ہو رہے تے نظر پمنا ہو رہے۔ ہاتھ ہاتھ بھی فدیا تے اس دیاں نظراں بھی پیاں، ایمان نال دو وقت نہیں سڑیں دی، ایمان میرا کیوں ساڑے یار کوئی لانا تے نہیں دو وقت جی ساڑ نہ ہو سا تو اتنے بھی سڑتے رویے ایتھے جو اسے نیچے سڑتے تو اتنے کیوں سڑی کیوں بھائی؟ وہ جڑے تسی پیران دے مرید ہو سڑیا نہ کرو، دو سخی سڑتے ہیں، وہ اتنے بھی سڑتے ہیں اتنے بھی سڑتے ہیں، ایمان نال اسی نہیں سڑتے، لکھ کوئی برائی کر لے کیوں سڑیے؟ ایک ایویں وجدان جے آندا ہے اندروں تے دل نو یقین ہو جاتا ہے کہ جی اسی اتنے نہیں سڑتے تے انشاءاللہ اتنے بھی نہیں سڑتے، تے جے صفا مروا تے حجر اسود جنت وچ پہنچ گئے تے ظفر قادری بھی باہر کوئی نہیں رہا، پہنچنا زمین میں۔ اور بوسے دیتے رسول نے کیوں نہ اتنے پیش ہوئے تے سانو بھی بوسے دیتے ہیں اسے رسول دے نور نے۔ مگر یہ گل ہے ایمان دی، یقین دی، واللہ کوئی کھیل نہیں، کوئی ڈرامہ بازی نہیں، کوئی میں تانوں خوش کرن واسطے یا میں ہلا گل نہ یہ ہے دل دی گل، یہ ایمان دی بات ہے۔ اگر تو میرا ایمان اس پہ ہے، اگر میرا ایمان اس پہ ہے، کوڑی ایک نو چاہ کے لایا ہے، کوڑی نو لولا لنگڑا انا تے گنگا تے بہرا بیکار بوٹ دا بوٹ چاہ کے لوگ لے آئے جناب مسیح علیہ السلام دے، حضرت عیسیٰ دے۔ عیسیٰ نے ہاتھ پھیریا وہ چنگا بھلا ہو گیا، یہ معجزہ ہے عیسیٰ دا۔ مگر عیسیٰ کی پہ فرمائنے نے ایک تاریخی جملہ سنو، عیسیٰ فرماندے ہیں اس کوڑی نو جسڑو ٹھیک ہو گیا، چنگا بھلا ہو گیا، ویکھن والا، سنن والا، بولن والا، چلن والا، پھرن والا، پورا انسان ہو گیا اور وہ جاون لگیا تو آپ نے فرمایا جا بیٹا تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا، سمجھتے پہ جا تجھے تیرے ایمان نے اچھا کیا، نبی نے معجزے نے اچھا نہیں کیتا، تیرا ایمان نہ ہوندا تو میرے کو نہ ہوندا، معجزہ میرا کتنا معلوم ہویا ایمان ہی سب کچھ ہے۔ اگر ساڈا ایمان ہے کہ جو نسبت صفا مروا دی ہے وہ ساڈی ہے تو ساڈے اس ایمان نو اللہ مضبوط کرے گا، ٹھکرائے گا نہیں۔ ایمان اگر ہوئے تو جی ایمان ہی نہ ہوئے تے ولیاں دیاں بیویاں رہیاں، صحبتاں چ رہیاں، ولیاں دے مرید رہے، صحبتاں چ رہے، ہتھاں نال ہاتھ ملاندے رہے، اکھیاں نال اکھی ملیندے رہے تے موڑی ایو آندے رہے